السلام علیکم، میں ہوں مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جاوید پبلیشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے اسلام میں علم کی اہمیت کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں دینی علوم کے ماخذ سے واقف ہو سکیں، دینی اور سائنسی علوم میں دلچسپی لے سکیں، اسلام میں مختلف علوم دینی و سائنسی کے حصول کی فضیلت و اہمیت جان سکیں، علوم کی اقسام نافع غیر نافع کا فرق جان سکیں، یہ سمجھیں کہ دین اسلام تفکر، تدبر اور سائنسی تحقیق و تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس بات سے آگاہ ہو سکے کہ ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ میں علم کے فروغ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، مسلمان سائنسدانوں کی سائنسی علوم کی تحقیق، ترویج و اشاعت اور امت مسلمہ کی ترقی میں ان کے کردار کا جائزہ لے سکیں، سائنسی علوم کے حصول میں دینی تعلیمات کو پیش نظر رکھ سکیں، دینی اور سائنسی علوم حاصل کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کے اس سبق میں ہم اسلام میں علم کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم انسان پر اللہ کا یہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں اور پہچان سکیں کہ ہمارے لیے سیدھا رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو سنوار سکیں اور اس کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلامی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی اسلام زور دیتا ہے اور تعلیم ہر انسان پر فرض ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونے سے مراد کسی چیز کی حقیقت کا مکمل ادراک ہونا علم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا۔ اسلام میں دینی علوم کے 2 ماخذ ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا سنت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ علم کے معنی ہے جاننا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں آگاہ ہونا، اس چیز کے بارے میں مزید کھوجنا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام میں دینی تعلیمات ہم جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے 2 بنیادی رستے ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا سنت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی علم کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وہ احسان دیا ہے جو کہ حیوانوں کے پاس نہیں ہے۔ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ علم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے۔ علم کی فرضیت کے متعلق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، علم کے حصول ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ انسان کا ایسا حق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ انسان اور حیوان میں فرق علم ہی کی بدولت ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تمیز اور تہذیب سیکھنا ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات و اقدار کا خیال رکھ سکیں۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی۔ دیکھا جائے تو ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے تو وہ علم ہی کی وجہ سے ہے۔ اور ہمیں تعلیم اس لیے حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھے اور برے میں تمیز سیکھ سکیں اور ہماری جو معاشرتی روایات و اقتدار ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، اور اپنے پرسنالٹی کو اپنے اندر دینی اور دنیاوی لحاظ سے خود کو سنوار سکیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی علم سیکھیں تو اس کو صرف اپنے تک موجود نہ رکھیں بلکہ اس کو بانٹ دیں، دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو شیئر کریں، اور علم دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ انسان کو اشرف مخلوقات کا درجہ علم ہی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اسلام میں حصول علم فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج کے اس پر اشوب اور تیز ترین دور میں علم کی بہت اہمیت ہے۔ آج کا دور سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی کا دور ہے۔ اس بنا پر دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم
انجینئرنگ، وکالت، علم طب اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کردار سازی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی علم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، احسان، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور آج کل کے تیز ترین دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں ہمیں اسلام کی دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں پر ہی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، یا جو بھی شعبہ جات ہے، ان میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر وہ علم جو دنیا آخرت کے لحاظ سے مفید ہو، اس کو حاصل کرنا انسان کی سعادت، ترقی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور جو علم دنیا آخرت کے لحاظ سے غیر مفید ہو، اس کو ترک کرنا بہتر ہے، کیونکہ جو علم نفع بخش نہ ہو، اس میں وقت لگانا اپنی عمر عزیز کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید کے نظر میں بہت سے علوم ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ہیں، مثلا جادو، کہانت، سفلی علوم وغیرہ۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے ایک طبقے کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ ایسے ہی نقصان دہ علوم کو حاصل کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے لیکن اس میں خرچ نہیں کرتا۔ ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو، لیکن کچھ علم ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اور مثلاً کہ جادو، جیسے کہ آج کل کسی پر کالا جادو کرنا، یا پھر اپنے مستقبل کے بارے میں کسی بھی پیر بابا کے پاس جانا اور ایسے علم کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا کو منع فرمایا گیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہمیں جو علم ہم سیکھیں ہم اسے اپنے تک رکھیں۔ جس طرح مال ضرورت کے وقت خرچ کرنے اور حاجت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، بالکل اس طرح علم جہالت کے دور اور روشنی پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر علم نفع بخش نہ ہو تو انسانوں کو اس کی کیا حاجت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع بخش نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، یعنی جس میں خوف الہی نہ ہو، ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ علم کے فروغ و ارشاد کے سلسلے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے تو ان سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو کتنی فضیلت دی ہے۔ قرآن مجید نے دین کے بنیادی احکامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے حلال کمانا بھی اسلام کا تقاضا، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی رضا الہی کا حصول ہے۔ مسلم سائنسدانوں نے فلکیات، ریاضی، علم ہندسی، جیومیٹری اور طب وغیرہ کے شعبوں میں قابل قدر کارنامے انجام دیے ہیں۔ مسلمانوں نے یورپ میں بھی سائنسی علوم کی منتقلی میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے ہاں بھی سائنسدانوں کی مقبول تعداد پیدا کی ہے۔ دین ہمیں صرف اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بلکہ ہمیں ذریعہ معاش کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیے اس کا علم بھی ضرور حاصل کریں، اور اسی طریقے سے ایسے بہت سے مسلم سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے یورپ میں سائنسی علوم میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ یورپ نے اندلس اسپین میں مسلمانوں کے زوال اور صید کے غلبے کے نتیجے میں نہایت پیش قیمت علمی تحقیقات و تصنیفات کے ذخیرے حاصل کیے، پھر ان کی انگریزی، فرانسی، جرمنی اور اطالوی زبان میں تراجم کیے اور انہیں تحقیقات کو بنیاد بنا کر سائنس کے میدان میں پیش قدمی کی۔ حالانکہ مغربی دنیا اپنے جن سائنسی کمالات پر فخر کر رہی ہے اس کی بنیاد دراصل مسلمان سائنسدانوں اور علماء کی تحقیق اور جستجو ہے۔ جابر بن حیان علم کیمیا کے بابا آدم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جابر بن حیان نے اپنی علم کیمیا کی بنیاد اس نظریے پر رکھی کہ تمام دھاتوں کے اجزائے ترکیبی گندھک اور پارا ہے۔ جابر بن حیان نے کیمیائی مرکبات مثلاً کاربونیٹ اور آرسینک، سلفائڈ اور الکوہل کو خالص تیار کیا ہے۔ انہوں نے الکوہل، شورے کے تیزاب یا نائٹرک ایسڈ اور نمک کے تیزاب یا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور فاسفورس سے دنیا کو پہلی بار روشناس کروایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 عملی دریافتیں بھی کی، ایک تخلیص یا کشتہ کرنا یعنی آکسائڈ بنانا اور دوسرے تحلیل یعنی حل کرنا۔ جابر بن حیان کیمیا کے متعدد امور پر قابل قدر نظری و تجرباتی علم رکھتا تھا۔ کیمیا کے فن پر اس کے تجربات بہت اہم ہیں۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی علم ریاضی کے زبردست ماہر اور الجبرا کے مشہور موجد ہیں۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا عظیم ترین کارنامہ اس کی تصنیف کتاب المختصر فی
حساب الجبر المقابلہ ہے، جسے الجبرا بھی دنیا کی سب سے پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا کہ الجبرا کی مدد سے روزمرہ حسابی مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں اور نامعلوم مقداریں کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب میں الجبرا کے جو بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں وہ آج تک بالکل اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں جیسے الخوارزمی نے پیش کیے تھے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مسلم سائنسدان جو تھے یورپ میں جا کر انہوں نے اپنے فنون و علم سے کیسے دنیا میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں جابر بن حیان نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں کس طرح اپنا نام منوایا، اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کس طرح ریاضی میں اپنا اہم کردار ادا کر کے اپنا نام اور اپنے کام کو منوایا۔ ابو بکر محمد زکریا رازی علم طب کے ڈاکٹر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الرازی کا نام طب کے امام کی حیثیت سے مشہور ہے کیونکہ محمد زکریا رازی نے طب کی دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ مشرق و مغرب میں انہیں طب کے شعبے میں طب کا امام مانا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق طب کے شعبے میں آنے سے پہلے آپ ایک کیمیا گر تھے، وہ رے یعنی تہران اور بغداد میں طب کے شعبے سے وابستہ رہے تھے۔ زکریا رازی ماہر طبیعیات، حیتدان، فلسفی، سائنسدان، موجد اور ایک طبیب یعنی ایک حکیم بھی تھے۔ آپ تہران اور بغداد میں طب کے شعبے کے ناظم بھی رہے یعنی سرکاری شفاخانوں کے اہل عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے، اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع اور علم صالحہ کی مکمل سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اسلاف کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے علم و عمل کو نجات کا باعث بنائے، آمین۔ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام میں علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے اسلام ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیمات کو حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ جیسے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کے بارے میں نازل ہوئی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر امیر غریب پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں خواہ آپ کو چین جانا پڑے، کہ آپ کو کسی بھی جگہ سے اگر علم حاصل کرنا پڑے تو آپ علم کے حصول کے لیے ضرور جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے مسلم سائنسدانوں نے دنیاوی علم کے حوالے سے کس طریقے سے یورپ میں اپنا لوہا منوایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو میں بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔